اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ پچھلا جو لیکچر تھا میں لاسٹ پہ آپ کو بتا رہا تھا کہ سجاد درجہ اندرم کے افسانوں کی 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی جو ہے وہ نفسیاتی نقطہ نظر سوچنے کا انداز، پوائنٹ آف ویو، نفسیاتی تحت شعور سے منسوب، تحت شعور سے نسبت رکھنے والی، نسبت تعلق، یا نفسیاتی یعنی تحت شعور سے تعلق رکھنے والی سوچ۔ اب تحت شعور کیا ہے؟ تحت شعور کیا ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ تحت شعور کلاس نفس کا وہ طبقہ، یعنی انسانی سوچ یا انسانی باڈی کا وہ حصہ جس میں نفسی عمل واقع ہوتا ہے، یعنی عملی طور پر جس میں کام ہو جاتا ہے اور وہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ کام، اس کے بعد اگر کوئی سٹیج پر بیان کرتا ہے تو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اور دوسروں تک پہنچتا ہے وہ کام، اور اگر لکھتا ہے تو اندر ہی وہ لفظ تیار ہو کر آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے کاغذ پر لکھ دیتا ہے۔ تو لہذا جہاں سے وہ لفظ تیار ہو کر آتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتے ہوئے ہے، تو وہ جگہ جہاں سے لفظ تیار ہو کے آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو شعور۔ تو پہلی خوبی وہ نفسیاتی نقطہ نظر ہے جو افسانے کے ہر حصے میں یکساں طور پر نمایاں رہتی ہے، یعنی اس کی وہ سوچ جو افسانے کے ہر حصے میں برابر طور پر نظر آتی ہے، یعنی اس نے سوچنے کا اس کا انداز جو ہے وہ افسانے میں ہر طور پر بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا جو تھیم، اس کی جو سوچ، جو اس کا نظریہ افسانے میں ہر جگہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی ہے رومان، اس کو کہتے ہیں عشق۔ عربی زبان کا لفظ خاص عشق، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اقتدار کا درس دیتا ہے۔ عشق کی تعریف یہ ہے اپنی تمام خوبیوں سے کام لے کر مسلسل اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا، نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اس کا نام عشق ہے۔ دیکھیے، اگر 1965 میں جب ایڈین جرنیل نرنجن پرساد نے یہ بڑک لگائی، یہ بہت لمبی چھلانگ لگا دی، بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ شام سے پہلے لاہور میں فتح کر دوں گا، اور 300 ٹینک لے کر اس نے پاکستان پر چڑھائی کی۔ دنیا کی میں ٹینکوں کا سب سے بڑا مقابلہ تھا یہ جو نرنجن پرساد میجر جنرل نرنجن پرساد لے کر آیا، اور دعویٰ کیا کہ شام سے پہلے لاہور فتح ہو جائے گا، اور رات کو لاہور جام خانہ میں جام کے ساتھ جام ٹکرائیں گے، یعنی عام لوگ فتح کرنے کی خوشی میں رات کو شراب پیئیں گے، لاہور جام خانہ میں خوشیاں منائیں گے، جشن منائیں گے، اور صبح کا ناشتہ ہم جو ہے رام گلی میں سری پائے اور حلوہ پوری کے ساتھ کریں گے۔ یہ اس نے دعویٰ کیا تھا، اور یہ اس نے جو بڑک لگائی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کچھ اور منظور تھا۔ تو نرنجن پرساد جو ہے وہ اپنے اس دعوے کو، اس وعدے کو عملی جامہ نہیں بنا سکے۔ کیوں؟
کہ جب چونڈا کے محاذ پر پاکستانی جالوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹنا شروع کیا، اور میری معلومات کے مطابق جب 30 سے 40 ٹینکس ان کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوئے تو نریندر پرساد ایک نالے کے قریب اپنی جیپ کھڑی کر کے بھاگ گیا۔ جب کھانا تو دور، ناشتہ تو دور، رام گلی میں جیپ کھڑی کر کے نالے کے قریب بھاگ گیا۔ وہ جیپ آج بھی لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، نریندر پرساد کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ابھی تک نریندر پرساد نہ آیا اور نہ جیپ یہاں سے جا سکی جناب۔ تو یہ کلاس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ کیونکہ عقل تو یہ نہیں کہتی، عشق یہ کہتا ہے کہ جان لڑا دو اپنی قوم کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اسلام کی خاطر جان لڑا دو۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میں بے تماشا لب بام ہوگی۔ تو یہ رومان اس کو کہتے ہیں۔ وہ ایک رومانی افسانہ نگار ہے، یعنی کام جو سوچتے ہیں اس کو کر گزرتے ہیں۔ رومانی افسانہ نگار ہیں، خیالی پیکر بنانے، خیالی تصویریں بنانے اور اس کے گرد عشقیہ فضا، رومانی فضا، عشقیہ ماحول پیدا کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے۔ کمال اپنے فن کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، وہ خیالی تصویریں بنا کر، خیالی کردار بنا کر اس کے اندر عشقیہ ماحول پیدا کرنا، یعنی خیالی تصویروں سے بڑے بڑے کام کرانا جو ہے، اس نے اس کو انتہائی فن کی بلندیوں پر وہ جو ہے ناچ رہے ہوتے ہیں، اپنا سجادہ فن کی بلندیوں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، عروج پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز میں ان کو بڑا کمال حاصل ہے، یعنی جہاں یہ اس کے جو اس کا پیشہ ہے، اس کی بلندی ہے، یہ اس کے پیشے کی بہت بڑی خوبی ہے سجادہ کی۔ تیسری خوبی جذبات لطیف، جو اس کے پاک جذبہ ہوتا ہے، جذبات لطیف جو اس کا پاک جذبہ ہوتا ہے، یعنی کر گزرنے کی جو سوچ ہوتی ہے، وہ ہے تیسری خوبی۔ اس اپنے جذبے کی تصویر بنا دیتے ہیں، یعنی ان کا جذبہ ان کے افسانوں کے اندر، ان کے مضامین کے اندر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو اپنے دل کی بات کو کاغذ پر ایسے منتقل کر دیں گے جیسے دل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی سوچ بکھری ہوئی نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے اس کی۔ تو انہی خوبیوں کی وجہ سے، انہی خصوصیات کی وجہ سے، خصوصیت کی جمع خصوصیات میں سجادہ کو 20ویں صدی کا شگفتہ قلمکار، شگفتہ کھلا ہوا قلمکار، لکھنے والا، یعنی خوش، شادمان، مسرور ادیب اور لطیف نگار اور بہترین ادب لکھنے والا جو ہے وہ بنا دیا۔ تصنیف جو اس کی خاص کتابیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، خیالستان، کلاس بلوچستان، یہ جو تان ہے نا، یہ ہے لائقہ، کوہستان، کوہ پہاڑ اور ستان جو ہے یہ لائقہ۔ تو خیالستان، یہ لائقہ استعمال ہے یہاں پر، خیالوں کی دنیا، گلستان، خیالستان، یہ علاقے ہیں۔ تو میننگ ہے خیالوں کی دنیا۔ سالس بالخیر، ایسا ادیب، ایسا مصنف جو کسی کی طرفداری یا اس کے ساتھ ریاض نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالس بالخیر۔ تیسرا جو ہے جلال الدین خوارزم شاہ، بادشاہ تھا افغانستان کا، جلال الدین خوارزم شاہ، اس پر لکھی ہوئی کتاب۔ چوتھا عقائد و احساسات، چوتھی کتاب عقائد کی جمع ہے، عقائد کا مطلب ہے داستان، کہانی یا قصہ یا بات یا بیان، اور احساسات یعنی اپنی بات کا بیان، اور احساسات، احساس کی جمع ہے، احساسات۔ تو یہ اس کی خاص کتابیں کلاس، اور اس کے آگے چل
افسانہ فارسی زبان کا لفظ ہے. افسانہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کو انگلش میں میتھ بھی کہتے ہیں اور فکشن بھی کہتے ہیں. وہ مختصر کہانی جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے کے اندر پڑھی جائے، جس میں ابتدا ہو، جس میں درمیان ہو، جس میں عروج ہو اور اپنے پڑھنے والے پر تاثر چھوڑ کر جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ افسانہ. وہ مختصر کہانی جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میں پڑھی جائے، جس کی ابتدا ہو، جس کا درمیان ہو، جس کی انتہا ہو اور پڑھنے والے پر اثر چھوڑ کر جائے، اسے افسانہ کہتے ہیں. تو افسانے کا کیا نام ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. تو کلاس اس افسانے میں سیاد حیدر یلدرم نے وقت ضائع کرنے والے لوگ جو کسی کے پاس فارغ ہوتے ہیں یا ریٹائر ہوتے ہیں یا جن کا کوئی کام نہیں ہوتا یا کام کرنا نہیں چاہتے، تو وہ اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں. ان دوستوں کا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ابھی اس کو نیند آ رہی ہوگی، ابھی اس نے کوئی ضروری کام کرنا ہے، ابھی اس نے اپنی فیملی کو وقت دینا ہے، یا یہ ادیب ہے، ادیب تو بڑے مصروف ہوتے ہیں، یا یہ شاعر ہے، شاعر بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں، ادیب اور شاعر، اور یا کوئی یہ اور کوئی فن کرنے والا ہے، فنکار ہے، کسی بھی چیز کا مطلب یہ کہ اس نے کوئی بھی کام کرنا ہے، فوٹوگرافر ہے، کارپینٹر ہے، ویلڈر ہے، یا اخبار نویس ہے، یا جو بھی ہے، یا وکیل ہے. تو اس لیے وہ لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں اور اپنی روٹی کے لیے جو ہے رات دن جو ہے جہاں تک ان کو ٹائم ملتا ہے یہ پوری جدوجہد کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ایکسٹرا ٹائم اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ لوگ ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے کام میں خلل ڈالتے ہیں. تو افسانہ نگار تو یہ بھی کہہ چکے اس افسانے میں کہ میں اگر دنیا میں کچھ کام کرنا، آپ نے کسی شخص نے اگر کسی دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو پھر ان کو اپنے پیارے سے پیارے دوستوں کی کوئی قربانی دینی پڑے گی، ان کو چھوڑنا پڑے گا تب وہ کام کر سکے گا. اگر اس نے کام نہیں کرنا ہے، ایسے ہی باتوں باتوں میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو پھر تو وہ آئیں دوست آئیں اور ان کے ساتھ گپے لگائے، خود بھی جائے اور ان کے گھر میں گپے لگائے اپنے وقت کا. یہاں پر وقت کا احساس دلایا گیا ہے. کلاس اس میں آپ کو وقت کا احساس دلایا گیا کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے اور وقت سے فائدہ لینا چاہیے. اور وہ لوگ جو کسی کو وقت سے فائدہ لینے نہیں دیتے، نہ وقت سے فائدہ لیتے ہیں نہ کسی کو لینے دیتے ہیں، ان کو کے پر ایک چوٹ ہے یہاں پر ایسے بیکار اور نکمے لوگوں پر کہ تاکہ معاشرے کے سدھار کا باعث بنے یہ لوگ، ان کو اس بات کا احساس ہو. تو ادیب کا کام جو ہے، ایک بات کہتے ہیں کہ شاعر اور ادیب جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں. تو وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی کی آنکھ سے اوجھل ہوتے ہیں. لہٰذا یہ لوگ جو ہے حساس قسم کے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں. جب یہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائی ہے، بد نظمی ہے، افراتفری ہے، جو کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کو اپنی تحریر کے ذریعے سامنے لا کر، افسانوں کے ذریعے، ناول کے ذریعے، کسی طرح مضمون کے ذریعے سامنے لا کر معاشرے کا سدھار کا باعث بنتے ہیں. اور یہی کاوش ہے اس افسانے کے اندر نظر آتی ہے. افسانہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا. دلی ہندوستان کا دارالخلافہ. چاندنی چوک دہلی کا ایک مشہور چوڑا اور بارونق بازار. یہاں ہر طرح کے قیمتی سامان کی دکانیں تھیں. عمرا یہاں خریداری کے لیے آتے تھے. کہتا ہے ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی. فقیر، بہکاری، گداگر، مانگنے والے پر میری نظر پڑی. میں اس چوک سے گزر رہا تھا تو جو بڑے مؤثر اثر کرنے والے اثر انداز طریقے سے اپنی حالت اظہار، یعنی جو بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی حالت اظہار نالہ و فریاد لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا. یعنی جو وہ آواز لگا رہا تھا مانگنے کے لیے، وہ انتہائی پر تاثیر تھی، اثر کر دینے والی تھی، اور وہ یہ آواز لگاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا. 2-3 منٹ کے وقفہ کے بعد 2-3 منٹ، اگر اس کے بجائے 3-4 منٹ ہوتا تو یہ روزمرہ کی غلطی ہوتی، کیونکہ ادیب جو ہوتے ہیں اہل
بعد 2-3 منٹ کہتے ہیں، 3-4 منٹ نہیں کہتے۔ 2-3 منٹ کے وقفہ کے بعد، وقفہ میں 40 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، تو 3 منٹ وقفہ یعنی ٹھہرنے کے بعد یہ درد سے بھری ہوئی اسپیچ، یہ درد سے بھری ہوئی تقریر، یعنی اس کے الفاظ کو تقریر کا لفظ، ان کے الفاظ اس کے الفاظ کے لیے استعمال کیے یہاں پر ادیب نے، وہ درد بھری جو اپنی وہ بات تھی انہی الفاظ میں، پرانے الفاظ رد و بدل نہیں کرتا تھا، جس طرح پہلے بولا اسی طرح بول رہا تھا، انہی الفاظ میں اور اسی پیرایا میں، اسی پیرایا اسی طریقے سے دہرا دی جاتی تھی، ریپیٹ کر دی جاتی تھی۔ یعنی یہ فقیر اپنی جو نالہ فریاد تھا اس کو بیان کرتا جا رہا تھا، 2-3 منٹ ٹھہرتا اور پھر انہی الفاظ میں اور اسی طریقے سے دوبارہ بولنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ طرز، یہ طریقہ، اس کے بیان کرنے کا طریقہ یا ڈھنگ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا، خاص اہم معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ مجھے اس کی وہ گفتگو یا آواز اتنی اچھی لگی، وہ الفاظ اتنے اچھے لگے کہ میں اس شخص کو بھی دیکھوں یہ کون ہے جو یہ بول رہا ہے، اور اس کے الفاظ کو بھی سنوں، بار بار سنوں۔ رک گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا۔ کلاس یہاں پر جب کسی منظر کے بارے میں بتایا جا رہا ہو کہ کمرے میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، گلاس رکھا ہوا تھا، کیمرہ تھا، ٹیچر تھا، پنکھے لگے ہوئے تھے، اگر اس طرح کی بات کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منظر نگاری۔ تو یہاں پر وہ منظر نگاری کر رہا ہے، فقیر کا حلیہ بیان کر رہا ہے۔ اس فقیر کا قد لمبا، کاما سختہ، کیونکہ سختہ نہ ہوتا تو لمبا جسم ہو جاتا، لمبا جسم ہو جاتا۔ اس فقیر کا قد لمبا، قد کی بات مکمل، جسم خوب موٹا تازہ تھا، جسم بھی بھاری بھرکم تھا، یعنی وہ صحت مند تھا، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، چہرہ بھی اس کا خوبصورت ہوتا۔ اگر وہ اس گرمی میں دھوپ میں گھوم گھوم کر مانگتا نا تو اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس گھومنے نے اور مانگنے نے اس کے چہرے کی جو خوبصورتی تھی اس سے چھین لی تھی۔ خوبصورت ہوتا مگر بدمعاشی، بدمعاشی کہتے ہیں بد کرداری، بد شرمی، اس کو بدمعاشی کہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ہماری سوسائٹی اس گداگری کو پسند نہیں کرتی، یہ برا کام ہے، یہ بد چلنی ہے، برا کردار ہے، بدمعاشی اور بے حیائی، بے شرمی، کیونکہ جس میں شرم ہوتا وہ مانگتا نہیں ہے، نے صورت مسخ کر دی تھی، صورت بگاڑ دی تھی۔ یعنی اس کا جو یہ برا کردار تھا گداگری والا، اس نے اس کی شکل تبدیل کر دی تھی، بگاڑ دی کر دی تھی، خراب کر دی تھی اس کی شکل، ورنہ وہ خوبصورت بھی تھا۔ یہ تو تھی اس کی شکل۔ یہاں تک تو ادیب کہتا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا یہ اس کی شکل کے بارے میں، رہی اس کی صدا، رہی اس کی آواز، صدا کیا آواز اور صدا، ہمیشہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ زمانی الفاظ۔ کیا کہتے ہیں؟ زمانی الفاظ، صدا، آواز۔ تو میں ایسا شقی القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ دوں۔ کہتے رہے گی اس کی وہ آواز اور وہ الفاظ جن میں وہ اپنی بات لوگوں کو بیان کر رہا تھا، تو میں کہتا ہے اتنا سنگ دل نہیں ہوں، اتنا پتھر دل نہیں ہوں، اتنا بے رحم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں صرف اس کا نچوڑ بیان کروں، مختصر بیان کر دوں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا پوری بات آپ کو بتاؤں گا، ایک ایک لفظ بناؤں گا اس کا۔ وہ اس قابل ہے کہ لفظ بے لفظ لکھی جائے، یعنی اس کی جو گفتگو تھی، جو آواز تھی، جو وہ بیان کر رہا تھا، میں اسے مختصر نہیں بیان کروں گا، اس کا نچوڑ آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ وہ اس لائق ہے، وہ اس کی گفتگو،
یا آواز کیے، جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، تقریر کا نام دیں یا صدا کا نام، آواز کا نام دیں، آپ کی مرضی وہ یہ تھی۔ اے بھائی مسلمانوں، کسی کو مخاطب کرتے ہوئے، اے بھائی مسلمانوں، یہ سائن آف ایکسکلیمیشن ندائیہ اور فجائیہ کا نشان لگتا ہے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے۔ تو یہاں یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو فقیر مخاطب کر رہا ہے، تو ادیب نے سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا ہے، اور اس کے شروع میں اس نے واوین لگائی ہے۔ جہاں اس کی اسپیچ ختم ہوگی وہاں کلوز کر دے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واوین۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انورٹڈ کاما۔ انگریزی میں ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اور جناب یہ چیز اور یہ چیز، ان ساری چیزوں کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں پنکچویشن، اور اردو میں ان کو کہتے ہیں رموز اوقاف۔ یہ عراق اور اندلس کے علماء کرام نے یہ چیزیں، اندلس سپین اور عراق کے علماء کرام نے یہ چیزیں ایجاد کی تھیں، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں قرآن مجید پر یہ عمارتیں لگائی تھیں۔ اس سے پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اس سے اردو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، ورنہ مطلب کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ اے میرے بھائی مسلمانوں، اللہ کے لیے مجھ بد نصیب بدبخت کا حال سنو کے بعد پھر سائن آف ایکسکلیمیشن، سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، کلاس اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ خدا اللہ کے میننگ پر پورا نہیں اترتا، اس لیے اللہ کہنا زیادہ مناسب ہے، عالم دین کہتے ہیں۔ مجھ بد نصیب کا، مجھ بدبخت کا حال سنو، میری حالت کو سنو، میں کیا حالت ہے میری، میں آفت کا مصیبت کا مارا، تکلیف اٹھائے ہوئے 7 بچوں کا باپ ہوں، 7 بچے ہیں میرے، اب روٹیوں کو محتاج ہوں، غربت ہے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج، حاجت رکھنے والا، ضرورت مند رکھنے والا کہ کوئی مجھے دے، اور اپنی مصیبت، اپنی پریشانی ایک سے کہہ رہا ہوں یا کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، میں پروفیشنل گداگر نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں۔ وطن دیش جمع ہوتی ہے اوطان، اپنے دیش کو، اپنے شہر کو، اپنے گھر کو واپس چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا، یعنی کوئی خدا کا بندہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ خدا کا بندہ جس کو خوف ہو خدا کا، اسے خدا کا بندہ کہتے ہیں۔ تو کوئی خدا کا بندہ مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا، یعنی میری اتنی مدد نہیں کرتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھے کرایہ نہیں دیتا کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میں پروفیشنل گداگر نہیں ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔ بھائی مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے دوبارہ، اور سائن آف ایکسکلیمیشن کا وہ استعمال کیا دین نے۔ میں غریب الوطن ہوں، غریب الوطن، پردیسی، میرا کوئی دوست نہیں۔ ہائے افسوس، ہائے مطلب افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ یہ خدا کے بندو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بندو، سائن آف ایکسکلیمیشن، میری سنو، یعنی میری بات سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں غریب الوطن ہوں، میں پردیسی ہوں۔ یہ فقیر اس طرح کی صدا لگا رہا تھا، دلی کے چاندنی چوک میں کھڑا صدا لگا رہا تھا، اور جب افسانہ نگار کو اس کی یہ گفتگو بڑی پسند آئی، یہ آواز بڑی پسند آئی، اس لیے وہ ٹھہر گیا اور وہ سنتا رہا۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا، یعنی فقیر تو یہ بات کہتا ہوا اور جن پر اس کی بات کا قصہ، کہانی، بات کا اثر ہوا، ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جن لوگوں پر خیر کی جمع ہوتی ہے، خیرات، اس کی میننگ ہوتے صدقہ، اور جو لوگ دے رہے تھے ان کو صدقہ دے رہے تھے، خیرات دے رہے تھے، ان سے خیرات لے کر آگے چلا گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے، لیکن اس کی وہ آواز، اس کی گفتگو سن کر میرے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوئے، خیال کی جمع خیالات پیدا ہوئے، اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ موازنہ، یعنی میں اپنی عادت بھی دیکھی اور فقیر کی عادت بھی دیکھی، تو آپس میں مقابلہ شروع کیا کہ میں بہتر ہوں یا وہ بہتر ہے۔ تو میں نے اپنی حالت کا موازنہ اس سے کیا، اور مجھے خود حیرانی ہوئی، تعجب، حیرانی ہوئی کہ اکثر امور میں، امر کی جمع امور یعنی باتوں میں، اکثر باتوں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ دیکھیں، اکثر امور میں کے بعد سکتہ ڈالا ہے اس نے ادیب نے، اگر سکتہ نہ ڈالتا تو اکثر امور میں ہو جاتا، تو
تو میننگ میں فرق پڑ جاتا. اکثر امور میں سکتہ ڈال کے بات آگے دوسری چلتی ہے, جہاں پر رکنا ہے تھوڑا سا. میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا. کئی ایسی باتیں تھیں اس میں فقیر مجھ سے بہتر تھا. کیسے؟ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں, یہ بات درست ہے کہ میں کام کرتا ہوں, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ مفت خوری سے دن گزارتے ہیں, وہ مفت مانگ کر جو اپنا وقت گزارتے ہیں. پہلی بات نیز کا مطلب ہے یہ بھی کہ میں نے تعلیم پائی ہے, یعنی میں ایجوکیٹڈ ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, اور وہ جاہل ہے, وہ ان پڑھ ہے. میں اچھا دوسری بات ہوگی. تیسری بات, میں اچھے لباس میں رہتا ہوں. میرا لباس, میرے کپڑے اچھے ہیں. وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. بس ادھر تک تو کہتا ہے میں اس فقیر سے بہتر تھا. آگے چلتے ہیں. یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں. آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدر جہاں اچھی ہے. اس سے آگے بڑھ کر اور باتوں میں اس کی جو حالت ہے, اس کی جو کنڈیشن ہے, مجھ سے کئی درجے کئی گنا اچھی ہے. اس کی صحت پر مجھے رش کرنا, مثلا اس کی صحت مجھ سے اچھی ہے, میری صحت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کلاس الصحت والفراغ, اور یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے اور آپ کسی الجھن کا, کسی مسئلے کا, کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے, تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا, اس کی صحت مجھ سے بہتر ہے. افسانہ نگار کہتا ہے کہ اس کی صحت مجھ سے اچھی ہے, میری صحت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلی بات. دوسری بات, میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں. رات دن, یہ روزمرہ کلاس, اگر دن رات ہوتا تو روزمرہ کی غلطی ہو جاتی. یہ ٹھیک لکھا ہے یہاں پر ہے, میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں. رات میں دن میں سوچوں میں ڈوبا رہتا ہوں, اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے, اور وہ ایسا مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے کہ باوجود بسورنے کہ رونی صورت بنانے کے باوجود بھی اس کے چہرے سے پر تر و تازگی ہے. یعنی ایک تو اس کی صحت مجھ سے اچھی ہے, میری اس سے صحت اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں رات دن سوچوں میں ڈوبا رہتا ہوں, اور وہ بڑے مطمئن زندگی گزارتا ہے کہ رونی صورت بنانے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار ہے. اس کا چہرہ تر و تازہ ہے. کہتے ہیں فیس از انڈیکس آف دا مائنڈ. انسان کا چہرہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. یعنی اگر آپ اندر سے مطمئن ہیں تو آپ کے چہرے پر رونق ہوگی, آپ اشاش بشاش ہوں گے. لیکن اگر آپ اندر سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار یا پریشانی کے اثار ہوں گے. شاعر کہتے ہیں کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. تو کلاس کہ رونی صورت بنانے کے باوجود بھی اس کے چہرہ تر و تازہ تھا, خوشحال تھا. بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رش حالت کس وجہ سے. اب میں ان چیزوں پر بڑی دیر تک سوچتا رہا کہ رش کا مطلب ہے رش کے قابل, فخر کے قابل. رش کا مطلب ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہ ارجو کہ جو دوسرے کو حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو. یعنی میں کہتا ہوں کہ میں بھی اس کی طرح سوچنے سے بچ جاؤں اور میرا چہرہ بھی تر و تازہ ہو. یہ اس کی حالت تھی. تو قابل رش کے قابل مرکب اضافی حالت کس وجہ سے. میں اس وجہ سے کافی دیر سوچتا رہا کہ یہ جو فقیر ہے اشاش بشاش ہے, اس کا چہرہ تر و تازہ ہے, کسی قسم کی کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی, تو کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت جو ہے بہترین ہے. اور آخر کا اور نتیجہ میں اس بظاہر ظاہری طور پر اس نتیجے پر پہنچا, عجیب سمجھ میں نہ آنے والا نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے, کہ جسے وہ اپنے لیے پریشانی خیال کرتا ہے, وہی اس کی آنکھ میں نعمت ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں, ہائے میرا کوئی دوست نہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ میرے لیے مصیبت ہے, تو یہ مصیبت نہیں ہے, یہ دوست کی آنکھ میں نعمت ہے. یہ تو بہترین چیز ہے. اس کے ساتھ ہی کلاس آپ آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. خدا